بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس کے 4 سالہ پروگرام کے لیے جو اسلامیات لازمی ایک مضمون ہے، آج ہم اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کورس کے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسلامیات لازمی میں بی ایس کے اسلامیات لازمی میں جو اہم ٹاپک ہیں، جو آؤٹ لائن ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آج اس لیکچر میں تجزیہ کریں گے۔ تو اس کورس کے جو مقاصد ہیں، اسلامیات کا جو بنیادی مقصد ہے کہ اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہوں، اسی طرح جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی ثقافت ہے، اسلامی کلچر ہے، اس کے بارے میں طلباء کی سمجھ بوجھ میں، فہم میں اضافہ ہو، اور ایک مسلمان کے جو عقائد ہیں، ایک مسلمان کی جو مذہبی زندگی ہے، اس کے متعلق ہمیں علم ہو، اس کے متعلق ہمیں سمجھ ہو، اور عقائد کے بعد جو اہم ترین عبادت ہے نماز، اور اس کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں ان میں جو ہے مہارت بہتر ہو، ان کے بارے میں ہمیں علم ہو۔ تو یہ اس کورس کے بنیادی مقاصد ہیں۔ آؤٹ لائن جو ہے اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف ہے، کیونکہ مسلمانوں کی جو بنیادی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن کے بارے میں جو بنیادی تصورات ہیں، بیسک کنسیپٹ ہیں، اور اسی طرح قرآن پاک کی جو تاریخ ہے، یہ 3 چیزیں اس میں جو اہم مباحث ہیں جو ہم پڑھیں گے آگے چل کر، وہ درج ذیل ہیں۔ قرآن مجید کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یعنی لغوی کیا معنی ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، قرآن مجید کو قرآن مجید کہتے کیوں ہیں، قرآن کے اور کتنے نام ہیں، جیسے قرآن مجید کا ایک نام مثال کے طور پہ الفرقان ہے۔ اسی طرح نزول قرآن کی ابتدا، پہلی وحی کی ابتدا کب ہوئی، نزول قرآن کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے بارے میں پڑھیں گے، کیونکہ یہ بنیادی معلومات ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات کے بارے میں پڑھیں گے کہ آیت کا معنی کیا ہے، قرآن مجید کی آیتیں کتنی ہیں، رکوع کا کیا معنی ہے، رکوعات قرآن مجید میں کل ان کی تعداد کتنی ہے، سورت کا کیا معنی ہے، سورتیں کتنی ہیں قرآن مجید میں، قرآن مجید میں پارے کتنے ہیں، مکی اور مدنی دور سے کیا مراد ہے، اور مکی اور مدنی جو ہے دور یہ کتنے عرصے پر محیط ہے، مکی اور مدنی سورتوں کی تعداد کتنی ہے، خصوصیات کیا ہیں ان کی۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی جمع و تدوین اور اس کے ادوار، یعنی قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہم نے تو اس کو نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ قرآن مجید کو کس طرح اس کو جمع کیا گیا، پھر ہم تک یہ قرآن مجید کس طرح پہنچا، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی جو بنیادی معلومات ہیں، تاریخ قرآن ہے، اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح وحی کی مختلف صورتیں اور کیفیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا، کبھی جو ہے فرشتہ حکم لے کر آتا، تو وہ فرشتہ کبھی اصلی شکل میں آتا، کبھی انسانی شکل میں آتا، تو یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، مختلف کیفیات ہیں۔ تو یہ تعارف قرآن میں، تاریخ قرآن میں، اور قرآن مجید کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں، ان میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے۔ بی ایس کے نصاب میں القرآن کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے علوم القرآن، کہ قرآن مجید کے علوم۔ تو اس میں جو ہے ہم پڑھیں گے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے نزدیک قرآن مجید کے جتنے بھی علوم ہیں ان کی مجموعی قسمیں کتنی ہیں۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے غرائب القرآن، کہ غرائب القرآن سے کیا مراد ہے، محکم اور متشابہ سے کیا مراد ہے، قرآن مجید میں ناسخ و منسوخ اس سے کیا مراد ہے۔ تو یہ بھی ہمارے نصاب کا حصہ ہے، یہ چیزیں بھی ہم پڑھیں گے۔
اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو ہے علوم القرآن میں وہ ہے قرآن کے منتخب متن کا مطالعہ، یعنی قرآن مجید میں ہمارے نصاب میں قرآن مجید کی کچھ صورتوں کی آیات ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ان کی تفسیر یہ ہے، اس حصے میں یعنی قرآن مجید کے منتخب متن کے مطالعہ میں کل 8 صورتیں ہیں مختلف، ان 8 صورتوں کی جو ٹوٹل آیات ہیں وہ 61 ہیں، 61 آیات ہیں ٹوٹل، جو ہمارے بی ایس میں جو اسلامیات لازمی ہے اس کے نصاب کا حصہ ہے۔ ان میں سے سورۃ البقرہ کی 3 آیات ہیں، 284 سے لے کر 286 تک، یہ ایمان سے متعلق، یہ سورۃ البقرہ کی آخری رکوع ہے۔ پھر سورۃ المومن یعنی سورۃ المؤمنون، اس کے بعد سورۃ الحجرات، یہ اس کی کل 18 آیات ہیں، یہ مکمل سورت اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے سورۃ المؤمنون، قد افلح المؤمنون، جو 18ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اس میں ایمانداروں کے جو اوصاف ہیں، مومنوں کی جو صفتیں بیان ہوئیں وہ ہم پڑھیں گے 1 سے 11 کی، ایمان والوں کی کیا صفتیں ہیں، کیا نشانیاں ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے سورۃ الفرقان کی وہ آیات جو معاشرتی اخلاق سے متعلق ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندوں کی کیا صفتیں ہیں۔ تو یہ کل 15 آیات ہیں، آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک۔ احکام سے متعلق سورۃ الانعام کی آیات ہیں، یعنی کون سی چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں، ان کے بارے میں ہم سورۃ الانعام کی آیات ہیں 152 سے لے کر 154 تک، یہ بھی پڑھیں گے۔ ادب النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں، یہ بھی بی ایس میں جو اسلامیات لازمی ہے اس کے نصاب کا حصہ ہے۔ اس میں ایک سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21 ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے، خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 57 اور 58 کا ذکر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء اور تکلیف پہنچانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذاء اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان۔ اسی طرح سورۃ الحشر کی جو آیات جزا کے دن یعنی روز قیامت کے متعلق ہیں اور غور و فکر سے متعلق ہیں، وہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 18، 19، 20، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اور اسی طرح سورۃ الصف کی 2 آیات ہیں، ایک آیت نمبر 1 اور ایک آیت نمبر 14۔ تو یہ ہمارا نصاب کا حصہ ہے قرآن میں سے۔ پہلے قرآن مجید کے بارے میں بنیادی معلومات، اس کے بعد علوم قرآن، تیسرے نمبر پر ہے متن قرآن کے منتخب جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر۔ یہ کل 61 آیات ہیں اور ٹوٹل 8 صورتوں سے یہ 61 آیات لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے نصاب کے دوسرے حصے کی طرف۔ نصاب کا دوسرا حصہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ قرآن مجید ہم تک جو پہنچا ہے اور صحابہ کو جو قرآن مجید دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، لہٰذا جب تک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو قرآن کے بارے میں بھی ہمیں ٹھیک سے علم نہیں ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن کے لیے صاحب قرآن کو جاننا ضروری ہے۔ صاحب قرآن جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جاننا، یہ سیرت ہے۔ تو اس حصے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک تو سیرت کا وہ حصہ ہے جو مکی زندگی نبوت ملنے سے پہلے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر نبوت ملنے تک، اس کو کہتے ہیں قبل از بعثت، یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے کی زندگی۔ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا مختصر تعارف پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں پڑھیں گے کہ تاریخ کے بارے میں جو چند اہم واقعات ہوئے ان کے بارے میں،
پھر ولادت کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، واقعہ شق صدر کے بارے میں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال کہاں پہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی وفات کے بارے میں پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ ملک شام کب تشریف لے گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی، یہ پڑھیں گے۔ حرب فجار ہے، حلف الفضول ہے، صادق و امین کے القابات ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی، تعمیر کعبہ اور حجر اسود کی تنصیب کا جو ایک واقعہ پیش آیا، قریب تھا کہ عرب قبائل آپس میں لڑ پڑتے اور بہت خون ریزی کا خطرہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ دور کیا۔ یہ سارے واقعات وہ ہیں جو نبوت ملنے سے پہلی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، عبادت و ریاضت۔ سیرت کے دوسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو مکی زندگی میں ابتدائے نبوت کے واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے، پہلی وحی میں کتنی آیتیں نازل ہوئیں، پھر فترت وحی کا زمانہ ہے کہ وحی کا سلسلہ جو ہے کچھ عرصے کے لیے رک گیا، یہ فترت جو ہے تے کے ساتھ ہے، اس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ تبلیغ کا آغاز کیا، اس دور میں کتنے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے مسلمان کون تھے، پھر کچھ عرصے کے بعد کھلم کھلا اور اعلانیہ تبلیغ اور اس کے پھر کچھ مراحل، پھر صحابہ نے جب اسلام قبول کیا، کافروں نے ظلم کیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، پھر مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اس کے اسباب اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج کے بارے میں پڑھیں گے، پھر شعب ابی طالب میں معصوری کے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کا بیکاٹ کیا 3 سال کے لیے، وہ پڑھیں گے، عام الحزن اور سفر طائف، اسی طرح معراج کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے اخذ اہم اسباق، اہم واقعات، اسی طرح مدینہ میں اسلام کی پہلی کرن اور مدینہ میں اسلام کی ابتدا کس طرح ہوئی، بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ، اس کے بارے میں، ہجرت مدینہ، اس کے جو اسباب تھے وہ پڑھیں گے، واقعات، پھر ہجرت مدینہ سے کیا نتائج حاصل ہوئے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں بی ایس میں جو اسلامیات لازمی ہیں اس کے نصاب میں شامل ہیں۔ اور یہ سیرت کے تیسرے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا ہم مطالعہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے سب سے پہلے قباء میں پہنچے، قباء میں قیام، اور پھر یہاں مسجد قباء کی بنیاد، پہلی ہجری کے جو اہم واقعات ہیں وہ ہم پڑھیں گے، پھر مواخات مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ انصار اور مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا، میثاق مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے، مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنے غزوات میں آپ تشریف لے گئے، ان کی تعداد کتنی ہے اور کتنے غزوات میں لڑائی ہوئی، ان میں غزوہ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، ان سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ ہے، اور اسی طرح حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا اس میں ایک خطبہ دیا، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے بارے میں، بیماری کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب بیمار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں، اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے، اس بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ حصہ سیرت جو ہے یہ یہیں تک ہے، اور ہم اس کو 3 حصوں میں اس طرح تقسیم کریں گے۔ اس کے بعد آؤٹ لائن میں جو نصاب ہے اس کے اوپر بھی ابھی ہم تبصرہ کریں گے۔ سیرت کے بعد سنت کے بارے میں ہمارا نصاب ہے
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل اس کو سنت کہتے ہیں، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال، آپ کے اعمال کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، ان کی حیثیت کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں ہم حدیث اور سنت کا لغوی اور اصطلاحی معنی پڑھیں گے، اور حدیث کی جو مختلف قسمیں ہیں اہم ان قسموں کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تاریخ حدیث اور تدوین حدیث کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور اس کے مختلف ادوار ہیں ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اور جو اہم حدیث کی کتابیں لکھی گئیں جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، جامع ترمذی ہے، اسی طرح سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے حدیث کی حجیت کے بارے میں کہ یہ جو حدیث ہے یہ قابل عمل ہے، قابل حجت ہے، قابل دلیل ہے یا نہیں، اس کو ہم پڑھیں گے، اور جو لوگوں کے اعتراض ہیں حدیث کے بارے میں ان کے بارے میں بھی۔ آخر میں منتخب متن حدیث کا مطالعہ ہوگا، جس طرح کچھ قرآنی آیات کا مطالعہ تھا، اسی طرح کچھ احادیث ہیں، یہ تقریباً 10 احادیث ہیں، ان کا ترجمہ اور ان کی تشریح بھی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے نصاب کا تیسرا حصہ ہے، تعارف سنت۔ اسی طرح بی ایس میں جو اسلامیات لازمی ہے اس کے نصاب میں اسلامی قانون اور فقہ کا تعارف بھی شامل ہے، کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جو عبادات ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے فقہ کے ساتھ ہے، اور فقہ سے ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے بارے میں، اس کی تاریخ کے بارے میں، فقہ کے جو مختلف ادوار ہیں اس کے بارے میں، اور اسلامی فقہ کے جو ماخذ ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ احکام کہاں سے معلوم ہو رہے ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اسی طرح اجماع ہے اور قیاس ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسلامی قانون اور فقہ کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم عنوان ہے اسلام اور فرقہ واریت، کہ اسلام کا اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، اور اس کو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے۔ فرقہ واریت کے اسباب کیا ہیں، ان اسباب پر بھی ہم نظر ڈالیں گے، اور پھر آخر میں صد باب کہ فرقہ واریت کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے، صد باب کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یہ چیزیں بھی بی ایس میں جو اسلامیات لازمی۔ اسی طرح ہمارے نصاب میں اسلامی تہذیب و ثقافت بھی شامل ہے، کہ تہذیب کسے کہتے ہیں، ثقافت کسے کہتے ہیں، ان کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، پھر اسلامی تہذیب کیا ہے، آخر دیگر جو تہذیبیں ہیں، ہندو تہذیب ہے، رومی تہذیب ہے، ایک اسلامی تہذیب ہے، ان میں کیا فرق ہے، اسلامی تہذیب کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، جیسے توحید ہے اور دیگر چیزیں ہیں، یہ چیزیں بھی اسلامی تہذیب میں ہم پڑھیں گے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی روشنی میں عصر حاضر میں موجودہ دور میں جو مسائل ہیں ان سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اسلامی تہذیب کی ترقی کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور باب جو ہمارے نصاب میں شامل ہے وہ اسلام اور سائنس کا ہے۔ اسلام اور سائنس میں کیونکہ روز بروز جو ایجادات ہیں، جو ترقی ہے، تو ہم پڑھیں گے کہ مسلمان سائنسدانوں کے کیا کارنامے تھے، مسلمانوں نے اس کے بارے میں اپنا کیا کردار ادا کیا۔ تو مختصر طور پہ ہم سائنس کی تعریف پڑھیں گے، قرآن اور سائنس کے بارے میں جانیں گے کہ قرآن سائنس کے متعلق کیا کہتا ہے، اور پھر مسلمان سائنسدانوں کے جو علمی کارنامے ہیں، انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، ان کے اوپر بھی ہم ایک نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہے اسلام کا تصور معیشت۔ اسلام ایک ابدی مذہب ہے اور تا قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا قیامت تک اس مذہب کو جب رہنا ہے، اسلام کو باقی رہنا ہے،
تو اس کے لیے معیشت انتہائی ناگزیر ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو اسلام کا معیشت کے بارے میں کیا تصور ہے، اور اسلامی معیشت کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں، اور اسلامی معیشت میں دولت کو کس طرح حاصل کریں، کس طرح اس کو خرچ کریں، حاصل کرنے کے جائز ذرائع کیا ہیں، خرچ کرنے کے جائز ذرائع کیا ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ اور تجارت کے جو اسلامی اصول ہیں، کون سے طریقے سے اگر تجارت ہو تو وہ جائز ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ناجائز ہیں، جیسے سود ہے، جوا ہے وغیرہ، تو یہ بھی چیزیں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسلام کا سیاسی نظام پڑھیں گے، کیونکہ معیشت اور دیگر نظاموں کو باقی رکھنے کے لیے سیاست کا ہونا ضروری ہے، ایک بادشاہ کا ہونا ضروری ہے، انتظامیہ کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں ہم اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کی تعریف پڑھیں گے۔ اسلام میں جو اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اسلامی ریاست کے جو اہم 3 ادارے ہیں، عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی جو ذمہ داری ہیں وہ کیا ہے۔ اسی طرح اسلام کی جو پہلی ریاست تھی، پہلی اسلامی ریاست مدینہ، اس کی کیا اہمیت ہے اور اسلام میں اس کا کیا کردار ہے۔ یہ اسی طرح بی ایس میں جو اسلامیات لازمی ہے اس کے نصاب میں خلافت راشدہ یہ بھی شامل ہے، تعارف خلفائے راشدین، ان کے کارنامے، خلافت راشدہ کی خصوصیات، اور خلافت راشدہ میں جو جو اہم کام ہوئے وہ ہم پڑھیں گے۔ خلفائے راشدین کے بعد جو بنو امیہ کا دور حکومت ہے اس کے بارے میں ہم مختصر پڑھیں گے، اور اموی عہد میں جو ادبی اور علمی ترقی ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ پھر بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیوں ہوا، زوال کے جو اسباب تھے وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی ان کا تعارف پڑھیں گے، ان کے دور میں جو علمی اور ادبی ترقی ہوئی وہ ہم پڑھیں گے۔ پھر زوال کے جو اسباب تھے وہ بھی ہم پڑھیں گے کہ پھر کیوں اتنی ایک بڑی حکومت جو تھی وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو آخر میں بی ایس میں جو آخری عنوان ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے، کہ اسلامی معاشرہ کس طرح ہو، اسلامی ایک شہر ہو، ایک ملک ہو، ایک گاؤں ہو تو اس کی کیا خصوصیات ہیں، کیا پہچان ہے، اور اسلام کی جو اخلاقی اقدار ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اسلامیات لازمی کا نصاب ہے جو بی ایس میں شامل ہے۔ اس کا جو اہم اس کی جو چیزیں تھیں، آؤٹ لائن میں جو اہم ٹاپک تھے وہ میں نے آپ سب کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ کل سے ہم انشاءاللہ تعارف قرآن پہ آپ کے سامنے ایک لیکچر لے کر حاضر ہوں گے۔ تو یہ مکمل نصاب آپ لوگ اس کو دیکھیں، اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، تاکہ ہمیں کم از کم بی ایس میں جو اسلامیات لازمی ہے اس کے